اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو حکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برا نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد مسلمان پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے۔ اور جو حرکتوں سے باز نہ آئے تو وہ ظلم کرنے والوں اور حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں، تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، تو اس لیے تحقیق کر لو۔ ہر موقع اور ہر معاملے میں بدگمانی نہ کرو، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا، اس میں تو سب برابر ہیں، اور پھر جس بات میں فرق رکھا ہے کہ یہ تمہاری قوموں اور قبیلے بنائے صرف اس لیے تاکہ تمہیں آپس میں پہچانو، جس میں مخالفت مصلحت ہے۔ یہ منتخب قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فرض کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تم سب سے بڑا عزت والا ہے، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ فائدہ: غیبت کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کی طرح فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے سے اس کے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی غیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کو بھی معلوم نہ ہونے تک کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو، اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلے میں ہم گواہی دے رہے ہیں وہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچانا چاہیے، یا غریب ہے، اس کو کیسے نقصان دے۔ تو تم کسی کی امیری غریبی کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص اگر امیر ہو تو بھی اور بھی غریب ہو تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، اتنا تعلق تم کو نہیں، لہٰذا تم گواہی دینے تک نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا، کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم ہیر پھیر سے گواہی دو گے یا گواہی سے
بچنا چاہو گے تو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔